إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال الله تعالى في مقام آخر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات کی تھیں فلسطین کے حوالے سے، اس ارض مقدس کی سرزمین کے حوالے سے، کہ اللہ نے اس سرزمین کو اتنی عزت بخشی ہے کہ تقریباً اکثر و بیشتر جتنے بھی انبیاء کا ذکر آپ قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں نا، اکثر انبیاء اسی سرزمین سے ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو اللہ نے اس سرزمین کو ہماری نگاہوں میں مقدس بنانے کے لیے نبی علیہ السلام کا معراج کا سلسلہ وہاں سے شروع کروایا۔ مکہ سے فلسطین لے کر گئے بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر، وہاں پر انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی، پھر وہاں سے آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر انبیاء اس سرزمین کے اندر دفن ہے، بلکہ ایک میں نے یہاں بھائیوں کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں فتنوں کے دور کے اندر لوگ کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، ایمان سے خالی ہو چکے ہوں گے، بد عہد اور شکم سازی ان کا جو ہے وہ پہچان بن چکی ہوگی، لوگوں تم ایمان کو، یقین کو، ہمت کو، صبر کو سرزمین شام کے اندر تلاش کرنا۔ پھر ایک نہیں، ایسی کئی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے شام کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ یہ کیونکہ اس دور میں جو فلسطین کا علاقہ ہے، جو لبنان کا علاقہ ہے، غزہ کا علاقہ ہے، دمشق کا علاقہ ہے، حمص کا علاقہ ہے، اور یہ جو جہاں پر مسجد اقصیٰ واقع ہے، یہ جو تمام علاقے ہیں نا، یہ سب کو شام ہی بولا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے سارے علاقے کے لیے دعائیں مانگی اور فرمایا ایمان ان لوگوں کے اندر ہے۔
اور آج یہود جو ہے یہ پنجے گاڑے ظلم کیے دن بدن اضافہ کرتے ہوئے جا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب نبوت کا آغاز فرمایا تو یہ اتنے فتنہ پرور لوگ ہیں نا یہودی کہ انہوں نے اسی دن سے یہ ٹھان لیا کہ ہم نے اسلام کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ مکے والوں کو سوال لے کر دیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے یہ سوال کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو۔ ان ظالموں نے قدم قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، مگر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ دین اسلام ایسا چراغ ہے کہ یہ پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے عہد کر لیا ہے اپنے آپ سے، میرا رب فرماتا ہے کہ اس اسلام کو میں نے غالب کرنا ہے۔ اور یہ یہودی جو ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ان پر میرا غضب نازل ہوا، میں نے ان پر ذلت، مسکینی، فقر کو مسلط کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے میری اور میرے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اب یہود کی آج میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ دکھاؤں گا، پھر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ظلم کرنا مسلمانوں کے سامنے یہ جب آپ نہیں نہ آ سکتے، یہ عیسائیوں کو کھڑا کیا انہوں نے، جب آپ نہ آ سکے انہوں نے مشرکوں کو کھڑا کیا، جب آپ نہ آ سکے انہوں نے مختلف قبائل سے گٹھ جوڑ کر کے ایمان والوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ لے کر آئے، اور شروع دن سے ہی سرکشی، عداوت، دل کی سختی یہ ان کا پیشہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں۔ یا پھر میرا رب آگے فرماتا ہے کہ پتھر پھر بھی پگھل جاتے ہیں، پتھر پھر بھی میرے خوف سے لڑک آتے ہیں، پتھر جو ہے یہ پھر بھی ان کے نا آنسو نکل آتے ہیں، یہ جو چشمے نکلتے ہیں یہ پتھروں کے آنسو ہیں۔ تو لیکن یہودی فرمایا او اشد قسوہ، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جن کے دل اتنے سخت ہوں وہ کیسے آج ہمارے معصوم بچوں پر نرمی کریں گے؟ جن کے دل اتنے سخت ہوں وہ کیسے آج ہماری بہو بیٹیوں پر وہ ظلم نہ کریں گے؟ جن کے دل اس قدر سخت ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جن کے اوپر اتنے احسان کیے نا، موسیٰ علیہ السلام، بات کو سمجھنا یہاں پر، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے جب آزادی دلائی نا، اس سے پہلے کہ ان کے حالات یہ ہیں، یہ خود بھی ان کے باپ دادا بھی فرعونوں کے غلام تھے، اور سب سے بڑا تاریخ میں یہودیوں کا موسم ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہودیوں کے پنجے، فرعون کے پنجے سے جب چھڑایا نا یہودیوں کو، تو جب آگے آئے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، آپ نے نجات تو دلا دی ہے لیکن اب زندہ کیسے رہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کر دیا۔ پہلا احسان موسیٰ علیہ السلام کے ان پر یہ ہے کہ غلامی سے آزادی، اور غلامی سے آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک باپ، ایک بیٹا ساری زندگی اپنے باپ کی خدمت کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہاں باپ کا حق ایک طرح وہ ادا کر سکتا ہے کہ باپ غلام ہے اسے آزاد کروا دے تو وہ باپ کا حق ادا کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ساری قوم کو آزادی دلائی تھی، اور پھر دعا مانگی، ان کے لیے من و سلوہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کھا کھا کر کے اکتا گئے ہیں،
ہمارے لیے کسی زمین کا بندوبست کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے کوئی زمین کے وہ ٹکڑے متعین کرے۔ ہم ککڑیاں اگانا چاہتے ہیں، ہم چاول کی فصل لگانا چاہتے ہیں، ہم گندم کی پیداوار کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی، انہیں پورا ایک علاقہ عطا فرما دیا۔ اتنی احسان فراموش قوم ہے، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہی ڈسا۔ انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اب اللہ نے دیکھو ہمیں زمینیں عطا فرمائی ہیں، من و سلوہ اللہ نے ہمیں، جب تک ہمارے پاس یہ زمینیں نہیں تھیں تب تک اللہ آسمان سے کھانا نازل کرتا رہا، ہمیں غلامی سے آزادی دلائی ہے، آؤ اب میرے ساتھ ملو، ہم کافروں کا مقابلہ کریں، اللہ کے دین کو غالب کریں۔ ان کا نا کیا جواب تھا؟ کہنے لگے جاؤ تم اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا، صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کو دیکھتے ہیں، تم جانو تمہارا خدا جانے، جاؤ تم جا کر علاقے فتح کرو، تم جا کر کافروں سے لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میرے ساتھ آؤ، آؤ آ کر ہم کافروں سے جہاد کریں۔ نہیں اٹھے، کہنے لگے ہم سے نہیں یہ سخت کام ہوتے، پہلے ہم نے فرعونوں کی غلامی جھیلی ہے، اب آپ کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں، ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر یہ جہاد پر نہیں نہ جاتے تو انہیں مصر لے جاؤ، وہاں کی زمینیں، وہاں کے شہر پر ان کی حکومت کو مضبوط کرو، تاکہ کوئی ایک علاقہ تو مسلمانوں کے اندر ہو نہ، اللہ کا دین جہاں سے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو وہاں پر چلتے ہیں، اور جب تم نے شہر میں داخل ہونا ہے نا، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، یہ میں قرآن آپ کے سامنے یعنی کہ مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں، تو فرمایا تم نے ایسے کہنا ہے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے جو جہاد نہیں کیا، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ تو ایسے کہنا ہے، اور جیسے بندہ سر جھکا کر رکوع یا سجدے کی حالت میں داخل ہوتا ہے نا، ایسے تم نے داخل ہونا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اتنی سرکش قوم ہے یہ یہودی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کہنے کی بجائے کہنے لگے حِنْطَةُ شَعْرٍ، حِنْطَةُ شَعْرٍ، اور چوتڑوں کے بال گھسٹ کر یہ شہر میں داخل ہوئے۔ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کا معنی ہے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، حِنْطَةُ شَعْرٍ کا معنی ہے کہ ہمیں تو وہ گندم کے خواب آ رہے ہیں، ابھی دانے بالیوں کے اندر ہی ہے، دانے ابھی سٹوں کے اندر ہی ہے، اور یہ کہتے کہتے چوتڑوں کے بل گھسٹ کر یہ شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ جس اللہ نے اتنا احسان کیا ہو کہ غلامی سے آزادی دی ہو، سمندر ان کے لیے خشک کر دیا ہو، آسمان سے کھانا اتارا ہو، جہاد پر جانے کا کہا نافرمانی کی، پھر بھی اللہ نے فرمایا یہ دو جملے بولو میں پھر بھی معاف کر دوں گا، لیکن ظالموں نے وہ دو جملے بھی نہیں بولے۔ کہنے لگے حِنْطَةُ شَعْرٍ، دانے ابھی گندم کی بالی میں ہے، ایسے کہتے کہتے شہر میں داخل ہو گئے۔ اچھا تو موسیٰ علیہ السلام جب تختیاں لینے کے لیے طور پر گئے نا، ہارون علیہ السلام کو پیچھے سے انہوں نے نگران بنایا، اپنی جگہ پر انہیں اپنا نائب بنا کر گئے، تو انہوں نے فوراً پیچھے سے جب سامری نے بچڑے کو بنایا تو آدھی قوم فوراً بچڑے کے سامنے سربسجود ہو جاتی ہے، شہر میں سجدہ کرتے داخل نہیں ہوئے، بچڑے کے سامنے آدھی قوم سجدے میں گر پڑی ہے۔ اس سامری نے کہا سونا مجھے دو، مجھے پیسہ دو، عورتوں نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے، لیکن جب اللہ کے نام پر انہیں کہا جائے کہ جہاد پر آؤ تو کوئی نہ پیسے دیتا ہے نہ جہاد پر نکلتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاتے جانا کہ ان ظالموں نے کہاں کہاں پر انبیاء کی مخالفت کی ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا کہ میری قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، آپ علیہ السلام تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، جب آئے دیکھا اگر آدھی قوم بچڑے کے سامنے سجدے میں پڑی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خوف اور غم کی وجہ سے موسیٰ کے ہاتھ سے تختیاں زمین پر گر کے جاتی ہیں، زمین پر تختیاں گر گئیں، اس وجہ سے کہ جس قوم کو
اللہ نے اتنے احسانوں سے، اتنی نعمتوں سے، اتنی نوازشوں سے یہاں تک اللہ لے کر آیا، آج ان ظالموں نے ایسا سلوک کیا ہے اللہ کی توحید کے ساتھ کہ میں کیا گیا، انہوں نے بچڑے کے سامنے لیٹ گئے ہیں یہ تو یہاں تک بس نہیں، پھر سمجھایا، ڈرایا، فرمایا ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، اللہ نے یہ عذاب ان پر نازل کیا، 70,000 ایک دوسرے کو قتل جب کر دیتے ہیں نا، امام ابن کثیر تفسیر میں لکھتے ہیں اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں روکا کہ اب ٹھہر جاؤ، اب تمہاری توبہ قبول ہے۔ اب اگلی جو بات ہے، اللہ رب العالمین نے جمعے کا دن دیا کہ یہ بڑا مقدس دن ہے، یہ لے لو، کہنے لگا نہیں ہم نے تو ہفتے کا دن لینا، ہمیں ہفتے کا دن دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں بڑی فضیلت ہے، اللہ تمہیں یہ دن دے رہے قبول کر لو، کہنے لگے نہیں ہم نے تو ہفتے کا دن ہی لینا ہے۔ یوم السبت کے نعرے انہوں نے لگائے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہفتے کا دن دے دیا، اور جب ہفتے کا دن انہیں مقدس ملا نا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے کہنے پر میں نے ہفتے کا دن دیا ہے، یہ مقدس دن ہے، اس کا احترام کرنا، ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا۔ انہوں نے پھر ہیلا بازی کی، ہیلا سازی کی۔ آپ ذرا توجہ کرتے آنا کہ انبیاء کی انہوں نے کتنی مخالفت کی ہے۔ ہفتے والے دن نہ مچھلی پکڑنے سے باز آئے، نہ داؤ لگانے سے باز آئے۔ جس قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہفتے کو خود ہوتے لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو یہ نہ کیا کرتے، جمعے والے دن جاتے، اور جمعے والے دن نہ یہ جو جس تالاب کے اندر یا نہر کے اندر مچھلی ہوتی، کانٹا لگا کر نا ایک چھوٹا سا صاف تالاب بنا کر اس کو بھر دیتے، مچھلیاں جب اس میں آ جاتی بند کر کے آ جاتے تو آر کو جا کر نکال لیتے۔ ہفتے والے دن وہ پانی اور مچھلیاں جو صاف تالاب بنایا ہوتا اس میں چھوڑ دیتے۔ یہ اتنے سرکش قوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں یہ مجھے جہان والوں سے پسند تھے، کیوں؟ کلیم اللہ کی امتی، اتنے پسند تھے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل ذرا میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں کون کون سی کہاں کہاں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تمام جہانوں پر اس وقت میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ انہیں کوئی اپنی فضیلت کا خیال نہ آیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر بھی مخالفت کی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک قتل کرتا ہے اپنے چچا کو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ سے اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ جب مجمع لگا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے بتایا نا، تو یک زباں ہو کر کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہو، ایک نبی ہے اللہ کا، وہ مسئلہ بتا رہا ہے اور قوم آگے سے کیا کہہ رہی ہے، تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ گائے ذبح کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں نے کیوں مذاق کرنا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں جاہل آدمی نہیں کہ تم سے مذاق کروں۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، میں ایسا مذاق کیوں کروں گا؟ تو کہنے لگے اچھا پھر یہ اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ چھوٹی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی۔ کہنے لگے چلو یہ تو پتا چل گیا، اب یہ اللہ سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ سوال پر سوال، نافرمانیوں پر نافرمانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رنگ کا بھی بتا دیا، کہنے لگے یہ بھی پتا چل گیا، اب یہ پوچھو کہ وہ گائے جو ہے رنگ کا بھی پتا چل گیا، عمر کا بھی پتا چل گیا، یہ بھی ہمیں بتا دو کہ اگر وہ ہل جونے والی ہو، پانی نکالنے والی ہو، ایسی گائے سے کام چل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر سختی فرما دی، فرمایا نہ وہ ہل جونے والی ہو، نہ پانی نکالنے والی ہو، نہ زمینوں کو سیراب کرنے والی ہو، ایسی گائے لے کر آؤ۔ پھر تفاسیر کے اندر آتا ہے، مختلف روایات ہیں، بنو اسرائیلی روایات، کہ انہوں نے پھر سونا اس گائے کے عوض میں دے کر وہ گائے خریدی تھی، ایک گائے صرف ملی ہے۔ تو جب گائے ذبح کی گئی
ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر اس میت کو لگایا گیا، وہ میت نے خود اٹھ کر جب نام لیا تو انہی ظالموں کا تھا جو سوال پر سوال بھتیجے کا نام بتایا۔ تو یہ اتنی سرکش قوم ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والی۔ جب جگہ جگہ پر مخالفت کی نا تو اللہ نے پھر ڈانٹا، روکا، فرمایا کہ نبی موسیٰ بھی ان کو بتا دیجئے اگر اب نافرمانی کی نا، اب یہ میں نے تورات دے دی ہے، اللہ کے احکام واضح ہیں، اگر اب ان کی نافرمانی ہوئی تو اللہ سخت سزا دیں گے۔ اب اس قوم کی حد درمی کا اندازہ آپ لگائیں کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر انہیں پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہو، تو کہنے لگے نہیں اللہ ہمیں بھی دکھاؤ، ہم پھر مانیں گے کہ تم اللہ کے پاس سے یہ لے کر آیا ہے، ہمیں اپنے ساتھ لے کر جا طور پہاڑ پر، ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے یا اللہ کی آواز سنیں گے پھر مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 افراد کو لیا جو سمجھدار تھے، انہیں ساتھ لیا جن کا اثر و رسوخ تھا، طور پہاڑ پر گئے۔ تو وہاں پر جب گئے نا تو اللہ رب العالمین کی جب انہوں نے آواز سنی تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی اتنی نافرمان سرکش قوم ہے، یہ تو پہلے ہی نہیں مجھ سے سنبھالی جا رہی، اگر 40 مار کر چلا گئے انہوں نے کہا یہ موسیٰ کا کام ہے، وہاں جا کر انہوں نے مار دیا ہے، اے ربی انہیں زندہ کر دے تاکہ میں قوم کو منہ دکھانے کے قابل رہوں۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی دی، اور اس میں بھی میرا رب فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا سارا کچھ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے، یہ پھر آئے قوم کے پاس نا تو پھر آ کر انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے پھر پہاڑ کو اٹھایا، ان کے سر پر لا کر کھڑا کر دیا، فرمایا مانتے ہو کہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر ڈال کر تمہارا کچومبر نکال دیا جائے، تمہارا قیمہ بنا دیا جائے؟ جب انہوں نے دیکھا نا پہاڑ کو سر پر آ کر ٹھہر گیا ہے، سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ اب نافرمانی نہیں ہوگی۔ اتنے سرکش ہیں کہ پہاڑ جب سر پر آئے پھر مانا انہوں نے، پھر جب مانا، لیکن مانا بھی ایسے ہے کہ جب پہاڑ چلا گیا پھر نافرمانی پر اتر آئے، کہنے لگے وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا اب نہیں آئے گا، پھر نافرمانیوں پر اتر آئے۔ سرکشی کی کیفیت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ایک کے بعد دوسری نافرمانی کی، ایک کے بعد دوسری سرکشی کی، اور ہفتے کے دن کا جب انہوں نے ادب نہ کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پھر انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر اور خنزیر اللہ نے بنا دیا۔ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حادثات ہوئے نا، آگے زکریا علیہ السلام آئے، ان ظالموں نے زکریا علیہ السلام کے 4 ٹکڑے کر دیے، اس طرح بے دردی سے شہید کیا۔ یحییٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر کے ان کا سر تھال میں رکھ کر پورے شہر کے اندر تشہیر کروائی ہے۔ انہوں نے بنو اسرائیلی روایات، تورات کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ قرآن کے جو آیت میں نے پڑھی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے بغیر کسی حق کے انبیاء کو شہید کیا۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ لکھتے ایک مجلس کے اندر انہوں نے 70 انبیاء کو شہید کیا ہے، اتنے زیادہ انبیاء کو شہید کرنے والے۔ اور بلکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہماری عیاشی پر رکاوٹ بنتے ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے مسائل لکھ کر دینے والے، ہم تو اپنی من چاہی شریعت بنانے والے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہمیں ہر جگہ روکتے ہیں۔ یہ ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بنے، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سازش کی نا، شہادت کی، عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ انہوں نے پھر قرآن میں اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ فرمایا قال من انصاری الی اللہ، لوگوں کون ہے جو اس اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے، کون میرا انصاری بنے گا، کون میرا مددگار بنے گا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے تشریف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان ظالموں نے اتنے انبیاء کو شہید کیا، اتنے انبیاء کو شہید کیا، حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
جہنم کے اندر سب سے برا عذاب اس بندے کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا یا اس نبی نے اپنے ہاتھ سے کسی بندے کو قتل کیا. جسے نبی بھی اللہ کا، کوئی بھی اللہ کا نبی ہو، جسے وہ اپنے ہاتھ سے قتل کر دے نا، اس بندے کو جہنم کا سب سے برا ترین عذاب ہوتا ہے. اور جو کسی نبی کو شہید کر دے اللہ اسے بھی جہنم کا سب سے برا عذاب دے گا. اور ان ظالموں نے تو ایک ایک مجلس میں 70 انبیاء کو شہید کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام جیسے انبیاء کو شہید کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے. انہوں نے جب یہ کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے دین کو تھامے گا مجھ سے، کون میری مدد کرے گا، پھر وہ گیا حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے دین کو انہوں نے تھاما اور پھر بکھر جاتے ہیں. انہوں نے مجلس لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ لگایا، مخبر چھوڑے، جاسوس چھوڑے، پتہ چلا اس جگہ پر ہے عیسیٰ علیہ السلام، پیچھے ہے شہید کرنے کے لیے. جو زیادہ شور مچا رہا تھا نا، آؤ آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام اس کمرے میں ہے. جو لے کر آ رہا تھا آگے آگے آ رہا تھا. اللہ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی اور اسے اندر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. جبریل علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے. اور اب انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ ہمارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ بتایا تھا، یہ ہے وہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام عنقریب آئیں گے زمین پر. اس بات کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اللہ کے نبی کو، محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے پہچانتے تھے جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ یہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے. اور آقا علیہ السلام نے جب خیبر کا قلعہ فتح کیا نا، ایک یہودی کو بلایا، فرمایا کہ سارے اپنے یہودیوں کو جمع کر. جب جمع ہو گئے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ تو کہنے لگے آپ نے اللہ کی قسم دی ہے، ہم بتا دیتے ہیں، وگرنہ ہم ایسی باتیں بتاتے نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اب ان کی ہٹ درمی سرکشی دیکھیے، پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی قسم دی ہے، بتا دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جو تورات کے اندر تم نشانیاں نہیں پڑھتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اندر یہ اوصاف ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، آپ نے اللہ کی قسم دی ہے، بتائے دیتے ہیں، ہم نے وہ نشانیاں پڑھی ہیں، نشانیاں پڑھ کر ان نشانیوں کو ہم نے دیکھا ہے آپ میں، اور ہم آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تیسرا سوال یہ کیا کہ پھر مجھے مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ہم اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے نہیں ہم مانتے. میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے لوگوں، اللہ کی زمین پر تمہارا جو ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہ یہودی ہے. یہودی ایمان والوں کا، اور یہ ہندو جو مشرک ہے یہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. دونوں نے گٹھ جوڑ کیا، ہندو نے بھی اور یہودی نے بھی، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کے آڑے آئے ہیں. نبی علیہ السلام کا جب دیکھا نا خیبر فتح کر لیا، ان ظالموں نے ایک عورت کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گوشت کے اندر زہر دینے کی کوشش کی. آقا علیہ السلام جب دعوت پر بیٹھے ہیں، ساتھ صحابہ ہیں، کھانا شروع کیا، ابھی لقمہ اٹھایا ہے، آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے
کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت نہ کھائیں، اس کے اندر زہر ملا دیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے وہ لقمے کھا لیے، نبی علیہ السلام نے بھی زبان پر رکھ لیے تھے، نبی علیہ السلام نے تھوک دیے۔ جب آقا علیہ السلام بیمار ہوئے، جس بیماری کے اندر آقا علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ وہ جو زہر دی تھی یہودیوں نے مجھے، وہ زہر جو ہے وہ میری شارہ کاٹ رہی ہے، اب اس کا اثر اس وقت ظاہر ہوا، اور آقا علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، فوت نہیں ہوئے، ان یہودیوں کی خباثت سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک نہیں 20 حدیث ہیں اس پر۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے جو صحابی نے لقمہ نگل لیا تھا وہ وہیں پر فوت ہو جاتے ہیں۔ جب اس یہودن عورت کو بلایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زہر کیوں ملایا ہے؟ اتنے ڈھیٹ اور سرکش ہے، بڑے دھڑلے سے آگے سے کہنے لگی کہ میں نے تو اس لیے زہر ملایا کہ تو اگر اللہ کا سچا نبی ہوا تجھے پتا چل جائے گا، اور آج مجھے یقین آ گیا تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قصاص کے اندر جو صحابی شہید ہوئے تھے نا، اس کے قصاص کے اندر اس عورت کو قتل کروا دیا۔ ایک بار نہیں، نبی علیہ السلام پر ان ظالموں نے کئی بار نعوذ باللہ قتل کی پلانت کی ہے۔ ایک دفعہ یہ بھی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، انہوں نے جمع ہوئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے اندر معاہدہ لکھتے ہیں اور آقا کو اس جگہ پر بٹھائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر آ کر بیٹھیں گے نا، دیوار کے پیچھے انہوں نے سیڑھی لگائی ہے، کہنے لگے سیڑھی سے چڑھ کر ایک بندہ اوپر دیوار پر پتھر رکھ دو، وہ اوپر سے پتھر گرا دے گا، نبی علیہ السلام کے وہ پتھر سر پر لگے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر شہید ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، اتنی گہری سازشیں کہ انہوں نے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا۔ آج یہ ظالم میرے بھائیوں فلسطین کے معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ جب ان ظالموں نے یہ 1969 کے اندر حملہ کیا نا، تو کئی خاندان، ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں کو بے گھر کیا تھا۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں نا سن 1947 کا، تو صرف ایک انگلی کے برابر جگہ آپ کو نقشے پر نظر آئے گی کہ یہ یہودیوں کی جگہ تھی، اور آج 80% زمین پر قبضہ کرنے کے بعد بھی ان ظالموں کا من نہیں بھرا۔ یہ اسی طرح مسلمانوں کو آج پھر بمباری کر کے شہادتیں ان کی آج پھر زوروں پر ہیں۔ اللہ کی قسم، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جب اس طرح بلکتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب زخمی حالت میں اپنی ماں بہنوں کو یوں پڑا ہوا دیکھتے ہیں، یہ وہ عزت والی غیرت والی مائیں تھیں کہ شاید جن کے چہروں کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، آج وہ بے پردہ ہونے ہوئی پڑی ہے، اور اس طرح بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا جا رہا ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اور آج میرے بھائیوں ضرورت اس امر کی ہے کہ آج یہودی اشیاء کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر کثرت سے دعائیں مانگی جائے۔ ہر بھائی جب بھی ہاتھ اٹھائے اپنے بھائیوں کو یاد رکھے، ان کے لیے دعائیں مانگے، اور اسی طرح جب بھی یہ جتنی بھی پروڈکٹ ہے نا یہودیوں کی، آپ اسے بہتر جانتے ہیں، نیٹ پر سرچ بھی کریں، وہ ساری کے ساری اشیاء آ جاتی ہیں، یہ اپنے اوپر حرام کر لیں۔ آپ جب وہ چیزیں خریدتے ہیں نا، یہ ہمارے پیسے سے گولی اور بارود بنا کر ہم ہی مسلمانوں کو یہ شہید کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ لوگوں جب آپ جانے لگے اس دنیا سے، فرمایا یہ شریر ترین قوم ہے، انہیں جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق کے دور میں جب اسلام غالب ہوا، حضرت عمر نے انہیں نکال دیا جزیرۃ العرب سے، جہاں پر ایک یہودی بھی ہوگا وہاں سے امن خراب ہو جائے گا۔ یہ ایسی سازشیں کرنے والی، ایسی سرکش اور ہر طرف قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو معاف نہیں کیا، وہ عام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں بتا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الذلۃ والمسکنہ، میں نے ان پر ذلت کو مسلط کیا، ان پر مسکنت کو مسلط کیا۔ ہمیشہ سے یہ میرے رب کی سنت رہی ہے، یہودی ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے ہیں، ہمیشہ سے یہ میرے رب کی سنت رہی ہے۔ اللہ نے انہیں کبھی بھی غلبے میں نہیں آنے دیا، کبھی ان پر میرے رب نے بخت نصر کو مسلط کیا، کبھی ان پر اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو مسلط کیا، کبھی اللہ نے ان پر ہٹلر کو مسلط کیا۔ اور ہٹلر ہے تو کافر تھا، لیکن اس کے یہ الفاظ آج بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہے ہیں۔ اس نے جب 80% یہودیوں کو قتل کر کے نا امت کو، لوگوں کو یہ پیغام دیا، کہنے لگا یہ 10% یہودی یا 20% یہودی میں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، بعد میں لوگ مجھے بڑا ظالم کہیں گے، میرے ساتھ بڑے بڑے القابات ظلم کے لگائیں گے، لیکن یہ اس لیے انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ دنیا دیکھ لے ہٹلر نے انہیں کیوں قتل کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ نے انہیں ذلیل کیا، در در کی یہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا میں نے نا انہیں ذلت اور مسکنت اس لیے دی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اس لیے کہ یہ دل کے بڑے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں یہ ظالم کہ انہوں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے بیت المقدس کو فتح کیا نا، اسلامی جھنڈے گاڑے، اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں کو ساتھ ملا کر جب دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہی کا ہی ایک آدمی لکھتا ہے اپنی تاریخ میں، نام اس کا میرے ذہن سے اب نکل گیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اتنا مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام کیا کہ جو یہ گھوڑوں پر سوار تھے نا تو گھوڑوں پر سوار ہوئے بھی ان کے ٹخنے خون کے اندر بھیگ رہے تھے، گھوڑوں کی جو لگامیں تھیں یہاں تک خون آیا ہوا تھا۔ ان ظالموں نے اتنی بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کیا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ انہیں ذلیل کیے۔ انشاءاللہ اب اس کا وقت پورا ہو چکا، یہ جو ریاست بنی ہے نا، اور اس نے اپنے جو قدم ہے یہ ظلم پر اور جبر پر اور خون پر رکھ کر یہ جو مسلم امہ کے سینے میں خنجر گھونپا ہے، یہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل کی صورت میں جو یہ ریاست ہے، ان قریب انشاءاللہ یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ضرور ایسا کوئی غیرت مند حکمرانوں میں ایسا کوئی سپوت پیدا کرے گا جو انہیں ایسے ہی قتل کرے گا جیسا کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کا قتل عام ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا قتل عام ہوگا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے نا، مسلمان انہیں ایسے قتل کریں گے کہ اگر یہ کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے، وہ درخت اور پتھر بھی بول کر کہے گا اے مسلمان اللہ کے بندے، اسے آ کر یہودی کو قتل کر، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے۔ یا میرا رب انہیں اس طرح ذلیل کروائے گا، یا پھر یہ مسلمان ہو جائیں گے، جو مسلمان نہ ہوئے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے تو یہ اللہ کے اذن اور حکم سے فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی جو ہے، اگر آپ تفاسیر اور دنیائی جغرافیہ پر نظر ڈالی جائے اور جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، اگر ان کے نقطوں پر گہری نظر ڈالی جائے نا، یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان قریب ہی کہ دنیا جو ہے وہ جنگ کے دہانوں کی طرف جا رہی ہے، اور ان قریب امام مہدی کا شاید ظہور ہونے والا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسرائیل کو دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اور یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، اب میرے بھائیوں ہمیں یہ چاہیے جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، کہ ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں،
ان کا جو ہے خلاف اللہ سے بد دعائیں کریں، اور خصوصی طور پر جب بھی کوئی مسلمان بھائی دعا مانگے کبھی بھی فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولے۔ یہ آپ بھی میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں کہ جو کتنا ان ظالموں نے جو غزہ کے ہسپتال پر یہ 2 دن پہلے بمباری کر کے وہاں پر صرف 500 بچے شہید ہوئے ہیں، باقی عملہ لوگ الگ ہیں، 500 بچے شہید ہوئے ہیں، اور وہاں کا جو ڈاکٹر ہے بڑے، وہ لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ 5 لوگوں کے ساتھ۔ یہ دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لاشوں کے انبار ہیں، اور یہ پہلی کائنات کی پہلی ایسی پریس کانفرنس ہے جو